احسن ناظرین کرام، اس ملک میں روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ہم اس کے مطابق گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن معاملہ ایک ہی ہے جو پہلے دن سے پسا ہوا وہی چلا آ رہا ہے۔ معیشت ہے، ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے، ملک کا سیاسی استحکام کا معاملات ہیں، یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ 9 مئی کو آج پورا مہینہ بھی ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کو 9 جون ہو گیا اور ایک مہینہ گزر گیا، اس کی بات کر رہے ہیں لوگ، لیکن میں اس کو الگ رکھتا ہوں۔ وہ تو ایک ایسا قصہ ہے کہ جس کے اثرات آنے والے دنوں میں بہت سے پہلوؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ ظاہر ہوں گے، لیکن 2-3 باتیں ایسی، ایک تو آج بجٹ ہے، اور بجٹ کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسی طرح کے کسی بجٹ کی توقع کی جا سکتی تھی، اس لیے نہیں کہ یہ الیکشن ایئر کا بجٹ ہے، اس لیے کہ ملک کی معیشت جس حد تک خراب ہو چکی تھی، لوگوں کو کچھ تھوڑی بہت ہی ہوپ دلانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا تھا۔ ہماری سروے رپورٹ میں تو صاف کہہ دیا گیا کہ ہم ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکے، یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ابھی IMF سے پیسوں کی ابھی بات پوری طرح طے نہیں ہوئی اور مشکل لگتی ہے۔ پھر کیا ٹیکس لگیں گے، کیسے لگے گا، کیا صورتحال پیدا ہوگی، کیا عوام کو ریلیف دی جائے گی، یہ سارے سیاسی بیانیے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، ورنہ جیسے پرانا بجٹ آتے ہیں، ٹریڈیشنل بجٹ آتے ہیں، اس طرح کہہ جاتے ہیں۔ اعتراض تو ہر آج کر سکتا ہے، کہہ رہے تھے آپ لیپ ٹاپ دینے کے لیے پیسے ہیں، لوگوں کو روٹیاں دیں، اس طرح کے بیانات تو بہت سے آ سکتے ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ویسے یہ ایک زمانے میں کیا جاتا تھا، کیا انفراسٹرکچر پہ پیسے لگا رہے ہیں آپ، سڑکیں بنانے پہ، ہیومن ریسورس پیدا کرنے پیسے دیں، اور حکومت جب آئی تو انہوں نے HEC کا فنڈ یعنی جو یونیورسٹیوں کی تعلیم وہی کم کر دیا۔ تو یہ ساری نعرے ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال ہے، ملک کی معیشت اس وقت کہاں ہے اور کہاں کھڑے ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو سیاسی عدم استحکام کی بات ہے، اس میں کچھ استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک استحکام ہے پاکستان پارٹی شاید قائم کر دی گئی ہے، جو پاکستان میں استحکام، یہ لفظ بڑے ہمارے ہاں استعمال ہوتے رہے ہیں، پہلے انصاف کا بھی استعمال ہوا ہے، اس کے پہلے استقلال کا بھی ہوا ہے، لیکن وہ تحریک کے ساتھ ہوئے ہیں، اب استحکام کا استعمال ہو رہا ہے، تینوں الف سے شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ پارٹی کے شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ وہ پارٹی کیا کر سکتی ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک صورتحال ہے، اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے فارمیشن کمانڈرز کا جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کا اجلاس ہوا ہے ابھی 2-4 دن پہلے۔ یہ کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ وہ اجلاس ہو رہا ہے جو ہمارا نیشنل سیکورٹی کونسل کا، وہاں باتیں طے ہو جائے گی، لیکن فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کا مطلب ہے کہ کور کمانڈر سے بھی ذرا نیچے کے لیول کے لوگ، مجھے نہیں پتہ، پوچھوں گا، بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ میجر جنرل کے لیول تک ہیں یا بریگیڈیئر لیول تک ہیں، لوگ وہاں موجود تھے اور انہوں نے اس پر کیا ڈسکشن کی اور کیا کیا، جو بیانیہ آیا ہے اس سے بھی ملک کی صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تو سلمان عابد صاحب ہیں، ہمارے بہت ممتاز تجزیہ نگار، بہت کھل کر بات کرتے ہیں اور ملک کا درد بھی رکھتے ہیں، اس لیے احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے انہیں کبھی، ورنہ اس کا بس چلے تو احتیاط کبھی نہ کریں، اتنے کھل کے بات کر لیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی، اور ان کو آپ سنتے رہتے ہیں، بہت کھل کے بات کرتے ہیں۔ آج گرمی کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آئے، ویسے میں نے ان سے کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد گرمی زیادہ بڑھ گئی ہوگی تو گھر سے ہی اچھا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر نادیہ طاہر صاحبہ ہیں جی، ماہر معیشت ہیں، ماہر اقتصادیات کہہ لیتا ہوں جی، کیونکہ معیشت کا لفظ ہمارے یہاں بہت سے لوگ بول نہیں پاتے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو اردو لغت سے خارج کر دیا جائے تو زیادہ آسانی ہوگی، جب بولا ہی نہیں جاتا، ہماری زبان پر چڑھتا نہیں ہے تو کچھ اور لفظ استعمال کر لیں۔ بہرحال سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی سے بات کرنا چاہوں گا کہ بجٹ تو جو بھی ہوگا وہ تو ویسے ہی ہوگا، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی معیشت کی، اس کو سنبھالنے کے لیے جو بھی نئی کچھ شاید تنخواہوں میں اضافہ، کچھ شاید اور بہت سی باتیں، شاید ہمیں کہا جائے کہ ٹیکس اور لگنے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں جی یہ اتنا جو قرضہ فرق ہے، ڈیفیسٹ ہے، وہ کیسے پورا ہوگا، بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کو؟ شکریہ سجاد صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا کہ 9 مئی کے بعد گرمی بڑھ گئی ہے اور ہم سب اس گرمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا میرے لیے مسئلہ ہے کہ آمدنیاں کم ہو رہی ہیں، پر کیپٹا انکم، فی کس آمدنی کم ہوئی، اور شرائع ٹیکس 16.5%، 16.5% کے حساب سے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔
لیکن یہ ابھی بھی حکومتی معاملات اور معیشت کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ملک میں گدھوں کی تعداد بڑی ہے لیکن ہمیں زراعت میں نظر آتا ہے کہ there is not growth اور 1.5% is nothing. ہماری جو آبادی ہے اس کے حساب سے اس کو اناج دینے کے لیے، اس کو خوراک مہیا کرنے کے لیے ناکافی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب معیشت کی بات کرنا کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک دیوانے کی بڑھ ہے اور ہم وہ بات کر رہے ہیں جو کہ بے وقت کی راگنی لگتی ہے اور اصل ایشوز پہ ہم بات نہیں کر رہے. آپ آمدنی بڑھا دیں، آپ سیلریز بڑھا دیں، تو ایک تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ حکومت میں ہیں اور حکومتی نوکریوں پہ ہیں، آپ ان کی بڑھائیں گے، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ جہاں شرح افراط زر جو ہے وہ 40% سے زیادہ ہو گئی ہو، وہاں پر آپ کتنی تنخواہ بڑھائیں گے؟ اور پھر میں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ویج پرائس سپائرل ہے کہ اس کے نتیجے میں ان تنخواہوں کے بڑھانے کے بعد جو افراط زر ہوگا اس کو کون لگام ڈالے گا؟ شرح سود پہلے 21% پہ ہے لیکن حقیقی شرح سود ابھی بھی کم ہے. تو ان تمام باتوں میں گروتھ ہو نہیں رہی تو کیا کیا جائے؟ اس وقت تو ساری کی ساری ایمفیسس اسی بات پہ ہونی چاہیے کہ ہمارا IMF کا پروگرام نہیں ہوا، معیشت بڑھ نہیں رہی، لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کو خوراک چاہیے، لوگوں کو آمدنی چاہیے. تو اب اس میں کون سی اسٹریٹجی بنائی جائے جس میں ہم سب لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں؟ باقی باتیں تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں میرے خیال میں. ٹھیک بات ہے آپ کی، بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ یہ بات بھی لازمی ہے کہ جب آپ نے کسی ملک کی معیشت کو سہارا دینا ہو تو اس میں گروتھ ریٹ کو آپ کو بڑھانا پڑتا ہے، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی شرح نمو کو بڑھا نہیں پاتے. وہ بھی بہت سی ہماری پابندیاں بھی ہیں، بہت سے ہمارے مسائل بھی ہیں، بہت سی ایسی باتیں بھی ہیں. ہم نے امپورٹ اپنا بل کم کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ امپورٹ بل کم ہونے سے ہمارا ریونیو بھی کم ہوا، یعنی کہ آمدنی بھی کم ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری انڈسٹری کو جو نقصان پہنچا، بہت سی را مٹیریل باہر سے آتا ہے، ہماری انرجی کے مسائل ایسے ہیں کہ سارا چیز باہر سے آتی ہے، وہ سارا بہت سے مسائل جو اس کا ریلیٹڈ ہیں. بہرحال دیکھیے ہم آگے کہاں جاتے ہیں. فاروق حمید صاحب، اب اصل مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ، مجھے نہیں پتا کہ کور کمانڈر کی میٹنگ تو کور کمانڈر ہوتے ہیں اور جو جنرل سٹاف افسر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. فارمیشن کمانڈر میں جو جنرل رینک کے لوگ تک کے لوگ تھے یا بریگیڈیئر تک کے لوگ بھی تھے، اور ان کا ایک کنسنسس کے ساتھ ایک بات کرنے کا مطلب یہ ہے، یونٹی آف کمانڈ بھی شو کرنا مقصود تھا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. کیسے آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب سر، آپ کی بات درست ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں نارملی تو ہر مہینے کور کمانڈرز ہوتی ہے، جو 9 کور کمانڈرز ہیں، GHQ کے جو 3 اسٹار جنرلز ہیں وہ سارے ہوتے ہیں. لیکن فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا مطلب ہے پاکستان آرمی کے پورے تمام کورس میں جتنے پاکستان کی ملٹری فارمیشن ہے، میجر جنرلز کمانڈ کر رہے ہیں. میرا خیال اس میں جو انڈیپینڈنٹ فارمیشن کمانڈر کچھ ہیں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں. تو سارے کمانڈرز آر ریپرزینٹڈ اوور دیئر. تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ وہ اینول میرے خیال جس سال میں 2 دفعہ ہو گیا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ وہ کمبائن بھی کرتے ہیں. بعد میں ایک میرے خیال کو پروموشن بورڈ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے. سب کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو جاتی ہے. لیکن فارمیشن کمانڈرز کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں اور جس پہ پھر ISPR پریس ریلیز جاری کرتی ہے، وہ شو کرتی ہے دی یونٹی آف تھاٹ، یونٹی آف تھاٹ، یونٹی آف کمانڈ آف دی پاکستان آرمی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس میں کوئی کاما فل سٹاپ کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور اس لیے یہ بھی شو کرتی ہے کہ جو جب میں کہتا ہوں یونٹی آف تھاٹ تو میں اس کو ہارمونی آف تھاٹ بھی کہوں گا کہ تمام فوجی کمانڈرز، تمام فارمیشن کمانڈرز جو ہیں ایٹ آل لیول، خاص کر میں سینئر کی بات کروں، دے آر آل آن دا سیم پیج، آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے نا جی. اور یہی فوج کا ڈسپلن ہے، یہی فوج کی روایت ہے، یہی فوج کا یہی ہونا چاہیے ایسے. لیکن میں اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں امیر صاحب سے، یہ جو معیشت پہ بھی تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، میں اب اتنا مایوس نہیں ہوں پاکستان کی مستقبل کے معیشت کے بارے میں. اچھا، ماشاءاللہ. کیونکہ 2 بڑی اچھی خبریں آ گئی ہیں. امیر صاحب آپ اس کو کس ٹون میں لیتے ہیں آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میں اس کو لے رہا ہوں پازیٹیولی. ہمارے محترم زرداری صاحب نے کہہ دی ہے اپنے ووٹرز کو کہ گھبرانا نہیں ہے، بہت پیسہ آنے والا ہے پاکستان میں.
انہوں نے کہا کہ میں $100 ارب لے کے آؤں گا. اگر الیکشن لیٹ بھی ہو جائے تو مطلب یہ کہ $100 ارب تو انہوں نے کمٹ کر دیا ہے. اب وہ کہاں سے آئیں گے مجھے معلوم نہیں. آئی لیو اٹ ٹو یور گڈ تھاٹ اینڈ سینس. زرداری صاحب مزے کے آدمی مزے کی باتیں کرتے ہیں. جی بالکل. انہوں نے کہا الیکشن اس دن ہوگا جس دن میں چاہوں گا. میں چاہوں گا. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے محترم فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا 3-4 دن پہلے پریس کانفرنس میں یا 5 دن پہلے کہ جناب ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. ضرورت پڑی تو خربوں ڈالر ٹریلین آف ڈالرز کے جو ہمارے اثاثے ہیں ہم ان کو بیچ سکتے ہیں. تو میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پھر تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. جب ہماری 2 ٹاپ پولیٹیکل پارٹی جو مین اسٹریم ہے ان کے 2 ٹاپ عہدیداران آپ کہیں یا جو بھی کہیں وہ اگر یہ آپ کو بات کہہ رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ بے شک مجھے نہیں پتا آپ یہ بات سارکیسٹکلی کہہ رہے ہیں یا سچ مچ آپ کا یہ مطلب ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. نہیں آئی ول لیو اٹ ٹو یو. اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ زرداری صاحب اس لیے بہت خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ ویسے بھی باری اب پیپلز پارٹی کی بنتی ہے اسلام آباد میں. دیکھیں نا 2008 سے جو سائیکل چل رہا ہے تمام بڑی پارٹیز نے اپنی ایک باری لے لی ہے. پی ایم ایل این سیکنڈ ٹائم آ گئی جس میں بھی ان کا چل رہا ہے. چلو یہ کولیشن ہے پی ڈی ایم کی, لیکن اسلام آباد پہ اب باری ہے اپنا زرداری صاحب کی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اس کے لیے بہت اپنا خوش بھی ہیں اینڈ ہی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. ظاہری بات ہے زرداری صاحب یہ بات ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فارمیشن کمانڈر نے ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ ہمیں میسج یہ دیا ہے جی فارمیشن کمانڈر نے پوری قوم کو اور خاص کر ظاہری بات ہے یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ثانیہ ہوا کہ اس میں تمام لوگ انکلوڈنگ دا ماسٹر مائنڈ ان کے خلاف فوجی قانون کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت ابھی 54 بندے تو ہینڈ اوور ہو گئے ہیں. وہ ایک ایک کو ڈھونڈ کے ان کو قانون کے کٹہرے میں وہ لے کے آئیں گے. آج تو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے بھی کہا ہے کہ آپ نے پناما میں ایک آدمی کو ٹانگ دیا, باقی جو 400 پتہ نہیں 76 کتنے تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہم میں آپ کو دیتا ہوں تو جواب اس کا. نہیں سلیکٹو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں جی دیکھیں جی میر صاحب بات تو صحیح ہے کہ 436 سے پناما میں ایک نواز شریف صاحب کو تو کنوکشن کر دیا سپریم کورٹ نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. باقی لوگ کدھر گئے میں بتاتا ہوں. باقی لوگ کدھر گئے؟ باقی لوگ کچھ کو ایمنسٹی مل گئی, کچھ کو این آر اوز مل گئے, کوئی جو ہے پتہ نہیں اللہ کرے کتنے زندہ ہیں کتنے نہیں ہیں, اور کوئی کی کئی لوگ جو ہیں جو کہ اپنا دولت باہر لے گئی یا جو بھی ہوا. سو میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں وہ اس پہ تو ہمیں بات سپریم کورٹ تو میں سمجھتا ہوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے کہ پناما کیس کی 436. دیکھیں میر صاحب اس کے بعد ایک پینڈورا لیکس بھی آیا تھا. نہیں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ تو حکومتوں کے ایجنسیوں کرنے کا کام ہے. تو بہرحال میں دوبارہ آپ کی طرف سے آتا ہوں. سلمان عابد صاحب آپ سے تو میں خاص طور پر پہلی بات تو یہی ہے آسانی آپ کی آسانی کے لیے بڑے مسئلے نازک ہیں. یہ جو پارٹی بن گئی نہیں ہے ابھی ہمارے یہاں, ہمارے ارد گرد آپ کے ہمارے دوستی ہیں, اور بات میر صاحب یہ ہے یہ کوئی پہلا تجربہ ہو رہا ہے. فواد چودھری بڑے جی میں نے دیکھا لپیٹ کے بیٹھے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ پہلا تجربہ ہو رہا ہے پارٹی بنانے کا پاکستان میں؟ نہیں کنونشن مسلم لیگ سے شروع ہو جائیں اور چلتے اب آپ یہ استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے وہاں تک آ جائیں. سوال یہ ہے کہ جو ہم نے سیاست میں اور معیشت میں تجربے کیے ہیں نا اور باقاعدہ مہم جوئی کی ہے, ایڈونچرز کیے ہیں کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں. اب سوال یہ کہ اس کا پھل کیا ملا ہے؟ پھل یہ ملا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ ڈیفیسٹ, پولیٹیکل ڈیفیسٹ میں, اکنامک ڈیفیسٹ میں اور انسٹیٹیوشنل ڈیفیسٹ کا شکار ہے. دنیا اس طرح سے ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح سے ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ سارے تجربے ناکام ثابت ہوئے. بھٹو صاحب کے خلاف بھی, بے نظیر کے خلاف بھی, نواز شریف کے خلاف بھی, اور اب پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف بھی. یہ تجربے سب ناکام ہو گئے کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں میر صاحب وہ شخصیات کے اوپر کھڑی ہیں. اگر آپ پیس سے بھٹو خاندان کو نکال دیں تو پیپلز پارٹی ختم ہے. آپ نواز شریف صاحب کو نکال دیں تو مسلم لیگ نون کہیں نہیں بچتی, پی ٹی آئی کہیں نہیں بچتی. آپ فضل الرحمان کو نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا. تو اس لیے جب یہ پرسنالٹیز کے اوپر بیس پارٹیاں ہیں. سلمان عابد صاحب میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید کہ اس بار وہ جو کراچی کا ایم کیو ایم کا تجربہ تھا اس کو رپیٹ کیا جا رہا ہے بجائے اس کی ہم کمپیئر دوسرے سے کریں. اچھا دوسرے اس اور میں دیکھیں نا, نہیں میرا مطلب ہے کہ سپلنٹر گروپ بنائے جائیں گے. دیکھیں نا بات یہ ہے ایم کیو ایم کا کوئی کمپیریزن جو ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بنتا. پی ٹی آئی از اے نیشنل پارٹی.
ایم کیو ایم ایک کراچی بیس پارٹی تھی, اس کا ایک نیشنل امپیکٹ ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں شاید وہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے. سر وہ ایکسپیریمنٹ بھی پاکستان میں کئی صدیوں سے چل رہا ہے. مثلا مخلوط حکومتیں, کمزور حکومتیں, چند ووٹوں کے اوپر بنیاد بنا کے کولیشن حکومتیں بنانا, پنجاب کسی کو دے دو, سندھ کسی کو دے دو, خیبر پختونخوا کسی کو دے دو, بلوچستان کسی کو دے دو, آزاد کشمیر کسی کو دے دو. یہ تجربے بھی ہم کر چکے ہیں, کوئی نیا تجربہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا ہے, جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات بھی کی تھی کہ ابھی اکنامک تو بہت دور کی بات ہے, آپ کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن ہے جس نے لنک کرنا ہے اکنامک ڈائریکشن کے ساتھ, وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. ابھی بھی اس وقت جو مہم پارٹی واٹی کچھ نہیں چلے گی سر, یہ پارٹیاں شارٹیاں سب تجربے کر کے دیکھ لیں آپ. ہو سکتا ہے کسی کو, اگر آپ نے ان کو جتانا ہے نا, آپ کا تجربہ یہ ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ نے اس تجربے کو جتانا ہے نا تو اس کے اندر بڑی زبردست قسم کی سویر قسم کی آپ کو سیاسی انجینئرنگ کرنی پڑے گی. یہ ایسے کیسے الیکشن جیت جائیں گے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں نا, فواد چودھری صاحب کیسے الیکشن جیت جائیں گے؟ سلمان عباس صاحب, میں یہ اور بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو جتانا نہیں ہے, میں نے کہا اسپرنٹر کو بنانے, ایک ابھی شہنشاہ محمود قریشی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب اس گروپ بننے سے پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کتنا خطرہ ہوا یا نہیں ہوا, مجھے اتنا نہیں پتا, ہوا ہوگا یقینی طور پہ, لیکن اس سے بڑا خطرہ تو مسلم لیگ نون کو ہو گیا. مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی تھی کہ جناب پی ٹی آئی جائے گی ہم آ جائیں گے. اب یہاں پہ کوئی مسلم لیگ کاف کو ہوا بھر رہا ہے, کوئی جناب استحکام پاکستان کی ہوا بھر رہا ہے, کوئی ٹی ایل پی کے اندر ہوا بھرے گا. تو یہ جو ہوا بھرنے والا جو معاملہ ہے نا جی, اس سے باہر نکلے سر, ملک کو آگے لے کے چلیں. سلمان عباس صاحب, یہ آپ کو کس نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا جانا مقصود تھا؟ نہیں, مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنا مقصد نہیں تھا, لیکن ان کو الٹیمیٹ یہ لگ رہا تھا کہ بینیفیشری پی ٹی آئی کے ڈاؤن فال کے بعد ہم ہوں گے. وہ تجربہ بھی لگتا ہے کہ ان کے مقابلے میں بھی ایک نیا گروپ بن گیا نا. آپ کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم این کو بھی ایک جو ان کے قیافے تھے وہ بھی غلط دکھے. سر وہ بھی غلط نکلے. اب زرداری صاحب لاہور آ کے بیٹھ گئے نا, ان کا تو درمیان آپس میں طے ہوا تھا کہ پنجاب میرا اور سندھ تمہارا, نہ ایک دوسرے کے بارے میں انٹروین نہیں کریں گے. اب زرداری صاحب بھی لنگوٹ کس کے یہاں پہ آگے بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورا پنجاب میرا ہوگا, پنجاب میں ایک لڑائی تو ہم نے کھچڑی پکا دی ہے نا. میں نے تو بڑی آسانی کے لیے آپ کو ایک آسان موضوع کی طرف سے آغاز کرنا چاہا تھا, لیکن آپ تو انہیں مشکلات میں لے گئے جو گزر رہے ہیں. کرتے ہیں جی, اور بات اس پر بھی کرتے ہیں, لیکن معیشت اس وقت زیادہ اہم ہے. بجٹ سامنے ہے اور جو سروے اکنامک آ گیا ہے وہ بھی بتاتا ہے. ویسے پورے ملک کے ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ہماری حالت کیا ہے. جس کو بازار سے روٹی خریدنی پڑتی ہے اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کی معیشت کیسی ہے جی. یعنی کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. شہباز شریف نے جب 2 روپے کی روٹی کی تھی تو ہم نے مذاق اڑایا تھا, لیکن اس وقت روٹی 3-4 روپے کی مل جاتی تھی مارکیٹ میں, اوپن مارکیٹ میں مل جاتی تھی اگر اس کو نہ لیا جائے. آج تو 20 روپے کی نہیں مل رہی. سنا ہے عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں جی. یہ ناظرین کرام, ہم صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں. اتنی میں یہ کہتا ہوں ڈیورس ہے یا ورسٹائل صورتحال ہے کہ اس کو قابو کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو پن پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی تو ہم سیاسی پارٹیوں کی طرف سیاسی استحکام کے حوالے سے جاتے ہیں, کبھی ہم فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کے حوالے سے جاتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو دونوں کا آپس میں تعلق ہے اور ان سب کا تعلق ہماری معیشت سے ہے. ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد آئے گی کہ جو ہمارا آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا اور ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جن تقاضوں کی ضرورت ہے وہ الیکشن تو اس کو اور خراب کرے گا. انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے, اس کو ہم آگے کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت معیشت کی صورتحال ہے کیا اور اس کو کیسے ہم لے کے آگے چل سکتے ہیں. بینک بہتر کام کر سکتے ہیں, معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں کہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. کیا صورت ہے, پوٹینشیل تو بہت ہیں. 5 سال 6 سال سے سن رہے ہیں کہ انڈیا اتنا کما رہا ہے, ہم اتنا کما رہے ہیں, اس کو بہتر کرنا. کیا ہوا؟ آج بھی سن رہے ہیں کہ جی ایگریکلچر سیکٹر کو ہم پیسے بھی دے رہے ہیں, بیج بھی دے رہے ہیں, کھاد بھی دے رہے ہیں, اور شاید اس سال چاول کی 2 فصلیں لے رہے ہیں. سب کچھ کیا جا رہا ہے. کیا سچ کچھ اس میں کوئی ہم بریک تھرو کر سکیں گے, کچھ صورتحال پیدا ہو سکے گی؟ یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کے بارے ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی سے, آپ نے بہت بنیادی باتیں کی ہیں, لیکن کچھ مزید رہنمائی کریں کہ کیا ضرورت ہے. ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, کہتے ٹیکس دیتا نہیں دکاندار, اور ملک میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, اور بینکوں پہ ٹیکس لگائیں گے تو کہیں گے جی بچتیں اور کم ہو جائیں گی. بہت سے مسائل ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا حکومت کر سکتی ہے؟ میر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ یہ باتیں کرتے آئے کہ ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے اور کون کون سی ریفارمز کی ضرورت ہے جس سے ہم زیادہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں.
دنیا کی گلوبل ویلیو چینز میں پاکستان کا حصہ ناپید ہے. ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں دنیا کے لیے، ہم مارکیٹ کا کیا حصہ حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بالکل معدوم حیثیت ہوتی جا رہی ہے. کچھ ملٹی نیشنلز ہیں جو کہ کنزیومر گڈ پروڈیوس کرتی ہیں، وہ پاکستان میں چیزیں بیچنا چاہتی ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں بیچنی ہیں، ہم خرید سکتے ہیں، تو وہ یہاں پہ کاروبار کر رہی ہیں. لیکن پیداوار کسی بھی معیشت کی بنیادی نبض ہے. ہم کیا پیدا کر رہے ہیں دنیا میں، ہم کیا بنا کے بھیج رہے ہیں، یہ ہم جب بات نہیں کر سکتے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جس کو بڑھانے کی ضرورت تھی، اس میں 8.1% کے قریب ڈکلائن ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئرز 10%. اب اگر آپ کی صنعتی پیداوار ہی گر رہی ہے تو پھر آپ کہاں سے لوگوں کو روزگار دیں گے؟ آپ کو پچھلے چند سالوں میں بچا رہا تھا سروسز سیکٹر، کہ آپ کے سروسز سیکٹر میں گروتھ تھی. اب پڑھے لکھے نوجوان بابو آپ کی یونیورسٹی سے پروڈیوس ہو رہے ہیں، سروسز سیکٹر میں بھی کانٹریکشن نظر آ رہی ہے. اچھا، اب اگر ہم سیونگز کی بات کرتے ہیں تو شرح سود اتنا بڑھا دیا، اس کے باوجود سیونگز نہیں بڑھ رہی ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کا بنیادی سوال ہے، اور اس کے اوپر سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. اور مجھے اس میں بھی جو سلمان عابد صاحب نے کہا اور بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ سیاسی استحکام لے کر آئیں، تمام پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اس نظام میں ان سب کا کوئی نہ کوئی رول ہونا چاہیے. جب وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اس کے بعد صرف ٹیکس بڑھانے سے معاملات حل نہیں ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معاشی سرگرمی میں شامل کیا جائے تو ایکسپینشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری روزگار ہے. روزگار کہاں سے پیدا ہوگا جب معیشت میں آپ کی کہیں جان ہی نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی پیداوار کہاں سے آئے گی، زراعت کہاں سے آئے گی؟ اس بات پہ مجھے کبھی شبہ نہیں رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. لیکن اب تو حالات یہ ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے تھے ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. زراعت ہمیں ہمیشہ بچاتی تھی، اس دفعہ فلڈز کی وجہ سے اور جو کلائمیٹ چینج کی کنڈیشنز آ رہی ہیں وہاں پہ بھی ہم نے کانٹریکشن دیکھی ہے. تو پہلی بات، کچھ بنیادی اصلاحات تاکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ہم کر سکیں، اس کی ضرورت ہے. اور وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں. ٹھیک بات. دوسری بات، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل سیکٹر نے ہمیں ریسکیو کرنا ہے، بینکنگ سیکٹر نے ریسکیو کرنا ہے، تو یہ بات بھی ہم بہت دفعہ کر چکے کہ اسے فائنینشیل انکلوژن کرنی ہوگی. خواتین کو، چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنے والوں کو، بینکوں میں اتنے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ نیا اکاؤنٹ کھولنا محال ہے. اب چاہے وہ FATF کی وجہ سے ہو، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن ہم لوگوں کو بینک کی طرف لانے کی بجائے بینک سے دور کر رہے ہیں. اچھا، اب کریڈٹ کارڈز کے اوپر ٹیکس بڑھانے سے یا کیش وڈرا فرام ATM سے ٹیکس بڑھانے سے کیا آپ کا خیال ہے فائنینشیل انکلوژن ہو سکتی ہے؟ ہم کیش کے کاروبار کی طرف دوبارہ لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ کیش کا کاروبار کریں، وہ بینکنگ سیکٹر میں، بینکنگ نیٹ میں نہ آئیں. یہی سوال آپ کا ہے کہ چھوٹے کاروباری دکاندار، اگر آپ ان سے بات کریں، دکانداروں سے بات کریں کہ بھئی آپ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے، تو پہلی تو یہ بات پوری دنیا کے لیے یونیورسل ٹروتھ کہ کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا، ٹیکس لینا ہوتا ہے. وہ بات بھی اتنی دفعہ ہوگی کہ ہر لیول پہ ٹیکس لگائیں، جو لوکل گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ لوکل گورنمنٹ لے، جو بنیادی فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے، جو صوبائی حکومت کا ٹیکس ہے وہ صوبائی حکومت لے. لیکن ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آپ کو سنگل ٹیکس نظام لانا پڑے گا. آپ کو ان سب کو کہنا پڑے گا آپ جو ٹیکس سمجھتے ہیں بنیادی آپ کا بنتا ہے، آپ خود بخود سیلف اسیسمنٹ کے تحت آسانی پیدا کرتے ہو ٹیکس جمع کرا دیں، اور اس کے بعد پھر آگے چلیں. آپ ساری اصلاحات اکٹھی لگا دیں گے تو ان سب کے لیے اس ٹیکس کے نظام کو سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بغیر صاحب، یہ بات تو بالکل سمجھ آتی ہے، ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں اور کیا کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں
کہ آپ کے فارمیشن کمانڈر کے اجلاس کے بعد آپ زرداری صاحب پر یا ساگڈار صاحب پر کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ جو اقدام آپ کرنے چاہ رہے ہیں کیا اس کا اثر ملک کی معیشت پہ پازیٹیو پڑے گا؟ اور کیا آپ درست سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے سیاسی استحکام کے لیے بھی بہت ضروری ہیں؟ میر صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں، پولیٹیکل ہسٹری میں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ سیاسی جوڑ توڑ اور یہ کنگز پارٹی کوئنز پارٹی یہاں پہ بنتی رہی ہے ہمیشہ، جس طرح سلمان عابد نے بھی ذکر کیا. تو وہی ہم چیز تاریخ جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دہرائی جا رہی ہے. لیکن نو ہم اوکے دیکھیں، اگر پھر بھی اگر پاکستان میں یہ 5 سال پورے ہونے کے بعد اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں، جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ جو موجودہ جو بے چینی والی سیاسی بے چینی ہے اور لوگوں میں جو ایک پریشانی والی کیفیت ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، بہت اچھی طرح آ رہی ہے. جی، تو اس میں حالات میں سمجھتا ہوں کچھ بہتری اور سٹیبلٹی آ سکتی ہے. لیکن آج میں آپ کے پروگرام میں ایک بات کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موجودہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو لٹرلی ہم نے پتہ نہیں کتنے یو ایس انویسٹر کو ملے ہیں، کتنی مرتبہ اور امریکن عہدیداران کو ہم ملے ہیں اور ان کو کہا ہے کبھی خدا کے لیے آئی ایم ایف کو ریکمینڈ کرو کہ ہمارے یہ پیکج ریلیز کر دے تاکہ بجٹ سے پہلے کم از کم یہ آئی ایم ایف کے پیکج بیسڈ بجٹ ہو. ڈسپائٹ دا فیکٹ ہم نے سب کچھ کر دیا جو آئی ایم ایف چاہتا تھا، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ انڈیکیٹر بھی ایسی آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب ہم ابھی ایک عوام فرینڈلی بجٹ بنائیں گے تاکہ اگلی جو بھی گورنمنٹ ہو پھر وہ جانے، آئی ایم ایف جانے اور یہ تمام معیشت کو سنبھالنے کا معاملہ جو چلے. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہے. صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، مجھے سلمان عابد صاحب کی طرف جانا ہے. لیکن یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم نے خطے میں کوئی نیا، میں اکنامک سسٹم تو نہیں کہہ رہا، حالات کچھ بدل رہے ہیں. سی پیک کو ہم نے رول بیک کیا تھا کافی. جو اب دیکھیں نا، پاکستان کی اگر آپ نے ڈومیسٹک کانٹیکس کو سمجھنا ہے تو آپ کو ریجنل اور انٹرنیشنل کانٹیکس بھی سمجھنا ہوگا، اور آپ ہمیشہ سے اس کے اوپر بات کرتے رہے. اور یہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اسی کو اگر آپ لنک کریں تو پاکستان کا بھی آپ کو کرائسس جو ہے وہ تھوڑی حد تک سمجھ آ سکتا ہے. دیکھیے، ابھی آپ نے وہ استحکام پاکستان پارٹی کی بات کی تھی نا، تو کل 100 لوگ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں اور سنا ہے کہ مزید 100-200 لوگ اور شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ استحکام پاکستان جو ہے نا پارٹی جو ہے اخبار میں اشتہار دے گی. ہمیں جو ہے نا کارکنان کی تلاش ہے کہ وہ کارکنان کہاں سے ملیں گے، ووٹر کہاں سے ملیں گے. اس کے لیے باقاعدہ کی اشتہار دیا جائے گا، کیونکہ پارٹی کے پاس تو ابھی کوئی ووٹ بینک تو ہے ہی نہیں نا. یہ تو سب انڈیویجولز لوگ ہیں نا، ان کا اپنا ووٹ بینک تو ہو سکتا ہے 5-5 10-10 ہزار، لیکن پارٹی کس کا ووٹ ڈالے گی وہ دیکھنا پڑے گا. اچھا، اب ایک بات جو بڑی سمپل سی ہے، جب آپ اصلاحات کی بات کرتے ہیں نا تو آپ ڈاکٹر صاحب ابھی اتفاق کریں گے، بریگیڈی صاحب، اصلاحات وہاں ہوتی ہیں جہاں مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں. یہ جو کمزور حکومتوں کا جو ماڈل ہے نا، اس کے اندر اصلاحات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں کرنے کی کوشش کی، پیپلز پارٹی نے بھی کرنے کی کوشش کی، اور پی ٹی آئی نے بھی کرنے کی کوشش کی. تجربہ ناکام ہوا، کیونکہ کئی طرح کے مافیاز جو ہے نا وہ سی بی آر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر محکمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. ابھی آپ نے ٹیکس کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے، میں اگر ایمانداری سے ٹیکس دینا چاہتا ہوں نا تو مجھے ایمانداری سے ٹیکس دینے کے لیے راستہ نہیں دیا جائے گا. مجھے بتایا جائے گا کہ چور دروازہ کون سا ہے، کیسے آپ نے ٹیکس سے بچنا ہے. ہمیں تو وہ نہیں بتایا جاتا، تنہاؤں سے کٹ جاتا ہے. آپ کی تو ہے نا، لیکن دوسرے جو آپ کے کاروباری طبقہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے، انویسٹر جو ہے، آپ باہر سے انویسٹر تو چھوڑیں، آپ ابھی تو اپنے انٹرنل انویسٹر کو اب آپ انسپائر نہیں کر رہے. وہ بھی پیسے رکھ کے بیٹھ گیا ہے، وہ بھی باہر لے کے پیسے جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ سٹے کریں، اور یہ جو سیاست ہم کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، اس سے ذرا باہر نکل کے کچھ بنیادی مسئلوں کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں کہ اگلے 10-12 برسوں میں پاکستان کو کیسے لے کے چلنا ہے. اتفاق رائے پیدا کریں، اور اتفاق رائے کنسنسس کن کن لوگوں کے درمیان، کن کن سٹیک ہولڈر کے درمیان ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ کیسے ہو، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بڑا کم وقت رہ گیا میرے پاس، جی میں آپ کی گفتگو نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے، باٹم لائن اگر آپ سے کہا جائے کہ 1-2 فکروں میں بتائیے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیپ دا تھنگز ان دا رائٹ آرڈر. معیشت پہلے لے کر آئیے اور کاروباری ماحول کو بہتر بنائیے تاکہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکیں. ٹھیک بات. اس میں جتنے انسینٹیوز دے سکتی ہے گورنمنٹ فار دا ورک، فار پروڈکشن، فار لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، وہ زیادہ سے زیادہ دے.
آپ احساس پہ لوگوں کو آمدنیاں بانٹ کے وقتی سپورٹ کے ذریعے گزارا نہیں کر سکتے. ٹھیک بات ہے. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ سر عوام کو مینٹلی پرسکون ہونا چاہیے. یہ جو اس وقت انتشار کی ذہنی انتشار کی کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے, اور خاص کر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا اور ریاست کے درمیان جو تناؤ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو صورتحال بن رہی ہے ان کی ریمیٹنسز کی, اس میں بھی معاملات میں نہیں, ریمیٹنسز کم ہونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تناؤ ہے, وہ وجہ دوسری ہے. آپ وہ ہونڈی کے ذریعے بھیج رہے ہیں. جی ایکسچینج ہے وہ, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے زیادہ پازیٹیو بات چیت نہیں. اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ریاست کے لیے دے شوڈ اسٹینڈ اپ اور کسی قسم کا مسئلہ نہ کریٹ کریں. تیسری امپورٹنٹ چیز, اگر تو الیکشن سے حالات ٹھیک نہیں ہونے ہیں, میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں آئی ول بی دی فرسٹ پرسن ٹو سپورٹ. اگر پاکستان میں ایک نیشنل ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنتی ہے, لائن ٹاپ کے لوگ, اکانومسٹ کے لائن ٹاپ کے اچھے سیاستدان, آنیسٹلی جن کی بڑی کریڈیبلٹی پورے پاکستان میں دنیا کو پہچانتی ہے, چلیں جناب صاحب ٹھیک بات ہے, وقت بہت کام ہے. میں تو یہ ٹیکنوکریٹ وغیرہ کو نہیں مانتا. بنیادی طور پہ ہمیں اس وقت ایک سیریس قسم کا گرینڈ ڈائیلاگ چاہیے, اور اس میں پولیٹیکل پارٹی ساری کی ساری, حکومت اور اپوزیشن, اس میں اسٹیبلشمنٹ, اس میں جوڈیشری, جتنے طاقت کے معاملات پر مراکز ہیں, ان سب کو سر جوڑ کے اگلے 10 برس کے لیے 4-5 بنیادی اصولوں پہ اتفاق کرنا ہوگا. سیاسی مداخلت نہیں ہوگی, معیشت کو فوقیت دی جائے گی, انسٹیٹیوشن کو بلڈ کیا جائے گا, اور پولیٹیکل ہارمونی پیدا کی جائے گی. ان 4 نکات کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو آپ اگلے 10 برس میں اپنی اکانومی اور اپنی پالیٹکس کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. تو گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے مقابلہ بازی اور بدلے کی سیاست سے باہر نکلے. ناظرین کرام, گفتگو آپ نے سنی. جی دیکھیے, یہ بات بہت لمبی ہو سکتی, بہت لمبی کی جا سکتی. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ہمیں کنسنسس پیدا کرنا ہے, ڈائیلاگ سے کریں یا کیسے بھی کریں. ہمیں یہ عوام کو اعتماد دلانا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں. اور سیدھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی لوگوں کو وہ انسینٹیو دینے ہیں کہ ملک میں پروڈکشن بڑھے, کاروبار بڑھے, اور لوگ جو ہیں وہ جابز بھی کریٹ کریں اور لوگوں کے مسائل بھی حل کریں. ساری باتیں ہیں, تینوں اینگلز آپ کے سامنے آئے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.